پیارے بچوں، ہم نے کہاوتوں کے حوالے سے سبق پڑھا اور اب ہم اس کے مشقی سوالات کا یہ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے غور کرنے والے بات جو سبق میں آئی تھی ان کی طرف توجہ ڈالتے ہیں۔ غور کرنے کی بات، بولنے کے لیے ہم لفظوں اور جملوں سے تو کام لیتے ہیں، اس کے علاوہ اشاروں اور کنایوں کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ بولنے کے لیے ہمیں زبان کی ضرورت ہوتی ہے، لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہم اشاروں سے اور کنایوں سے اور اپنے بدن کی جسم کی حرکات سے، اس کے اعضاء کے حرکتوں سے اپنی بات کہتے ہیں۔ جسم کے مختلف حصوں کی جنبش اور تیور بھی مطلب ادا کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے کہاوتیں اور مثلیں بھی ہمارا بہت ساتھ دیتی ہیں۔ مثالیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیتی ہیں، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ زبان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان میں اتنی طاقت پیدا کریں کہ زیادہ تر علوم و فنون تک دوسری زبانوں کے ذریعے پہنچیں۔ ہم اپنی زبان کو بہت مالدار بنائیں۔ اس کے علم اور فنون کی طرف تو توجہ ہوئی، لیکن دوسری زبانوں کا علم بھی ہمیں پڑھنا ضروری ہے۔ اپنی زبان کے ذریعے پہنچیں، یعنی دوسری زبان کے ذریعے تو پہنچنا ہے ہی، اپنی زبان کو بھی مالدار بنانے کی، اپنی زبان کو بھی سرمایہ دار بنائیں، اس میں بھی دولت اکٹھی کریں، یعنی نئے نئے لفظ اس کے اندر شامل کر کے اور اس میں ترجمے کر کے دوسری زبانوں کے، تاکہ ہم اپنی زبان میں ہی اپنی بات کو سمجھ سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ سوال نمبر 1 ہمارے سامنے آیا ہے، کہاوت یا مثل کسے کہتے ہیں؟ جواب دیکھتے ہیں۔ کسی بھی بڑی بات کو سمیٹ کر چند لفظوں یا مختصر سے جملے میں مؤثر انداز سے ادا کرنا، جس سے اس بات کا پورا مطلب بیان ہو جائے، کہاوت یا مثال کہلاتی ہے، مثل کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کاج مہاکاج، یعنی خود کا کیا ہوا کام ہی اصل کام ہے۔ دوسروں کا محتاج رہنے سے کام نہیں بنتا، اس لیے اپنا کام خود ہی کیا کرو۔ دوسری ہے، شیر کی پیٹھ پر کاٹھی، یعنی کہ مشکل ترین کام کرنا، یعنی کسی سرکش اور اکھڑ آدمی کو قابو میں کرنا وغیرہ۔ ان مثالوں سے کہاوت یا مثل کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہ جواب آپ نے دیکھ لیا، آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال، آپ کاج مہاکاج، اس کہاوت کا مطلب اپنے لفظوں میں لکھیے، یعنی آپ کاج مہاکاج کیا ہے، اس کو اپنی زبان میں اپنے انداز میں لکھنے کی ہدایت ملی ہے۔ جواب، آپ کاج مہاکاج کا مطلب یہ ہے کہ خود کے ذریعے کیا گیا کام ہی اصل اور اہم کام ہے، کیونکہ ہم جس بہتر انداز سے کام کو انجام دیں گے، اس انداز سے کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا۔ جس طرح سے اپنا کام ہوگا، ہم خود کریں گے، وہ کوئی اور دوسرا اچھی طرح سے نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوسروں کے محتاج ہونے کی بجائے اپنا کام خود ہی کرنا چاہیے، اپنا کام خود ہی کر لینا چاہیے۔ تیسرا سوال، زبان کس طرح پھلتی پھولتی اور پھیلتی ہے؟ 3 باتیں اس میں، پھلنا، پھولنا اور پھیلنا، یعنی وستار، کس طرح سے زبان دوسروں تک پہنچے۔ آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ زبان کے پھلنے اور پھولنے اور پروان چڑھنے کی اصل وجہ اس کا زیادہ سے زیادہ زندگی میں استعمال ہونا چاہیے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کسی بھی زبان کی بات ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ بولیں گے تو وہ پروان چڑھے گی۔ کوئی کام بار بار کیا جائے گا تو وہ اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں استعمال ہو تو اس کو نئے نئے استعارات، اصطلاحیں، کہاوتیں ملتی ہیں۔ اگر وہ بار بار استعمال ہوتی ہے تو اس میں نئی نئی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، جو کہ زندگی کے تجربات سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ
جب زبان ترقی پذیر ہوتی ہے تو اس میں علوم و فنون بھی آتے ہیں جو کسی قوم کی ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب جب زبان بار بار بولی جا رہی تو اسی میں اہمیت کے ساتھ نئے علم، نئے فن شامل ہوتے جائیں گے اور پھر قوم ترقی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ چوتھا سوال، کہاوتیں اور محاورات کس زمانے کی یادگار ہیں؟ جواب دیکھتے ہیں۔ کہاوتیں اور محاورات اس زمانے کی یادگار ہیں جب ہماری زبان آزاد تھی، ہر طرح کا کام اسی زبان میں ہوتا تھا۔ تجربات کی بنا پر محاورات اور کہاوتیں عالم وجود میں آتی تھیں، لیکن اب بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ پہلے عالم وجود میں آنے کا مطلب یہ تھا کہ زبان برابر بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ ہر طرف انگریزی زبان کا غلبہ اور بول بالا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوتا، اب انگریزی زبان ہر طرف چھائی ہوئی ہے، اور ہم اپنی عام زندگی میں بھی اس زبان کے محتاج ہیں۔ ہم اس زبان کے محتاج ہو گئے، اس پہ ڈیپینڈ ہو گئے، اس پہ نربھر ہو گئے کہ انگریزی کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ اس لیے اب ہماری کہاوتیں اور محاورات صرف اور صرف یادگار بن گئے ہیں۔ اب اس لیے ہی ہماری زبان کے محاورے، کہاوتیں اور دوسری چیزیں جو اس میں موجود ہیں وہ اب یادگار بن گئی ہیں، گزرے زمانے کی بات ہو گئی۔ پانچواں سوال، پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی، اس کہاوت کا مطلب لکھیے۔ آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ جس طرح ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر و یکساں نہیں ہوتی ہیں، کوئی چھوٹی، بڑی، موٹی ہوتی ہے، اسی طرح قدرت نے بھی انسان کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ ہر شخص کا مزاج، طبیعت، صلاحیت اور مذاق دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں الگ الگ ہوتی ہیں، اسی طرح کسی قوم، گروہ یا جماعت کے تعلق سے ہم کو ایک ہی رائے بھی قائم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں سب مختلف طبیعت، قابلیت، ذوق اور مذاق کے مالک ہوتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی الگ ہے، دوسرا الگ ہے، تیسرا الگ ہے، اپنے اپنے مزاج، اپنے اپنی طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب عملی کام آپ کے لیے ہے۔ سوالوں کے جواب میں نے آپ کو حل کرا دیے، آپ اسے کاپی میں ضرور لکھیے گا۔ عملی کام کیا کہہ رہے ہیں؟ بھینس کے آگے بین بجانا، اس کہاوت کے مطابق اپنی زندگی کا کوئی واقعہ لکھیے۔ یعنی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہو، یعنی اس جیسا ہو، تو اس کو اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں لکھ کر کے اپنے استاد کو دکھائیے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آداب۔